لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل آئے اور کہا، یہ اس سفر کی بات ہے جو مبارک سفر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں اللہ کے رسول کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ساتھیو میرے پاس جبریل آئے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں کہوں کہ تم تلبیہ کو بآواز بلند پکارو۔ اس لیے حاجیوں، حج پہ جانے والے خوش قسمت انسانوں، جب تم نکلنا تو پورے راستے میں زوردار سے تلبیہ پکارنا، تاکہ تلبیہ کی گونج سے شیطان بوکھلا اٹھے اور شیطان بھاگنے پر آمادہ ہو جائے، اس کو پیشاب اتر آئے اور تمہارے اندر ایمان کی نورانی حرارت جگ اٹھے اور تمہارا تقوی اور تمہاری ایمانی قوت کیا ہو جائے؟ مضبوط ہو جائے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ایک حاجی کو جب وہ حج پر جائے تو اس کے لیے سنت کیا ہوگا کہ وہ خصوصیت کے ساتھ فرض نمازوں کے بعد، سورج غروب ہو رہا ہے تب، سورج نکل رہا ہے تب، یعنی دوران سفر، بس سے اترا تب، بس پر چڑھے تب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب سواری کہیں اونچائی پر چڑھتی تو سارے صحابہ کیا کرتے تھے؟ تلبیہ اپنا اپنا، آج تو روٹین بنا لیا، ایک صاحب تلبیہ پکار رہے ہیں، بقیہ پیچھے اس کے، اگر سروے کرو تو شاید 90% تلبیہ یاد ہی نہیں ہوتا، تو کریں کیا؟ میرے بھائیوں، مسائل اتنے پریشان کن ہیں امت اسلامیہ کے کہ اللہ ہمیں صحیح تعلیم دے اور سمجھ دے کہ ہم دین کو سیکھ سکیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تلبیہ کو انفرادی طور پر پکارتے تھے اور بآواز بلند پکارتے تھے۔ یہاں رک کر کے میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ تلبیہ عورت بھی پکارے گی، ہماری بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں بھی پکاریں گی، لیکن ہاں پکاریں گی ضرور، اس میں بھی کچھ معاملہ ان کا مختلف ہے۔ دین نام ہے ثبوت کا، جہاں قانون ہے اسلام کا واضح حکم ان کے لیے وہ کیا جائے گا، ورنہ دین کے حکم میں تمام شامل ہیں۔ تو عورتیں تلبیہ پکاریں گے، لیکن آواز ان کی کیا ہوگی؟ پست ہوگی، تاکہ وہ فتنے کا باعث اور تشویش کا باعث نہ بنے۔ دینی بھائی اور دوستو، ایک بات اور رک کر کے کہنا چاہوں گا، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جب لبیک اللہم لبیک کی یہ صدا آپ لگاتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بھر کے سارے حاجیوں کے لیے ایک ترانہ بنا دیا، کبھی غور کیا آپ نے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ میرا احساس ہے کہ ہم نے اسی اعتبار سے اس پر غور ہی نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ حجاج و معتمرین کی اکثریت تلبیہ کے الفاظ کو بلا سوچے سمجھے پکارتے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے ہم پکارتے جاتے ہیں، اور جب سوچے سمجھے بغیر پکارتے ہیں تو ہماری زندگی اس کی برکت سے بھی اکثر کیا ہوتی ہے؟ حج کر کے چلے آئے، زندگی میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب رونما نہیں ہوا، اس لیے کہ ہم نے تلبیہ پکارا بلا سمجھے، حج کے اعمال کیے بس لوگ کر رہے تھے، سمجھا ہی نہیں مقصد کیا ہے، سمجھا ہی نہیں میسج کیا ملتا ہے، سمجھا ہی نہیں پیغام کیا ہے، سمجھا ہی نہیں ہم نقالی کس بات کی کر رہے ہیں، ہم نے سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی، نہ ہمارے پاس یہ موقع تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تلبیہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک سیدھے سادہ مطلب تو یہ ہے، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہو اللہ میں حاضر ہوں۔ سیدھا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے بیت اللہ میں حاضری کا حکم دیا، میں نے حلال کمائی کا توشہ اکٹھا کیا، میں حاضر ہو گیا۔ اے اللہ تو نے مجھے کہا مینا میں چلے جاؤ، ٹھاٹ باٹ چھوڑ کر کے مینا میں چلا گیا۔ اے اللہ تو نے حکم دیا کہ نہیں مینا سے عرفہ چلے جاؤ، اے اللہ میں وہاں بھی حاضر ہو گیا۔ اے اللہ تو نے کہا نہیں اب رات ہو گئی، چلو مزدلفہ چلو، وہاں کی کنکریلی پتھریلی زمینوں پر جو ہے بلا بستر کیا ہو گیا، میں پڑ گیا۔ تو نے حکم لگایا، میں حاضر۔ لیکن آگے بھی میرا میسج ہے، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان جب لبیک پکارتا ہے تو اس کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیری ہر پکار پر میں حاضر، حتیٰ کہ دین کو، اسلام کے ماننے والوں کو اگر میرے مال کی ضرورت پڑ گئی تو وہ مال بھی تیرے راستے میں سب قربان کر دوں گا ابو بکر بن کر کے، اور اگر دین کو، اسلام کے لینے والوں کو اگر ہمارے خون عزیز کی بھی ضرورت پڑ گئی تو وہ جان بھی ہم دے دیں گے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح، یہ کہتے ہوئے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ورنہ تلبیہ کے پکارنے کا کوئی مقصد حل ہوا یا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک حاجی جب اس بات کی ندا لگاتا کہ اللہ میں حاضر ہوں تو گویا اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ حاضر ہونے والے پہلے یہ بتا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے، پہلے یہ بتا، عقیدے کی صفائی دے، اور پھر اگلی منزل کی طرف جا، ورنہ نہ تو تیرا احرام قبول، نہ ہی تیرا تلبیہ قبول، نہ ہی تیرا طواف قبول، نہ ہی صفا مروہ کی صحیح قبول، نہ ہی منی عرفات کی حاضری قبول۔ عقیدہ صحیح ہوگا، عبادت قبول ہوگی، ورنہ منہ پر کیا ہوگی؟ مار دی جائے گی یا نہیں ماری جائے گی؟ میرے بھائی اور دوستو، جب ایک حاجی کہتا ہے ان الحمد والنعمت لک، اے اللہ تعریف تجھے زیبا ہو،
اور آگے کہتا ہے والملک لا شریک لک، بادشاہی تو ہی ہے، تیرے ہی لیے ہے خاص، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائیوں، تلبیہ کی الفاظ اور کلمات اگر ایک انسان سمجھ بوجھ کر کے پکارے، شعور اور ادراک کے ساتھ پکارے، تو بتائیے کہ جو شخص مسلسل کئی دن تک اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ بادشاہی ہے اللہ تجھے زیبا، ہم تیرے ساتھ کسی چیز کا کوئی شریک نہیں ٹھہرائیں گے، وہی انسان پھر کسی اور کے سامنے سر اطاعت کیسے جھکا سکتا ہے؟ پھر کسی کنکر کے سامنے، کسی خبر کے سامنے، کسی اور چیز کے سامنے، مرے ہوئے انسان کے سامنے اپنی ضرورت کو پسار کر کے وہ انسان اپنے سر کو کیسے جھکا سکتا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو یہاں رک کر کے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر میں ایک مقام پر پہنچتے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھتے یہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا غمزدہ ہیں، رو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا تمہارے ایام تو نہیں شروع ہو گئے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا بڑی افسردگی کے ساتھ کہ اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں چنتا کرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ حوا کی بیٹیوں کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ لکھ دیا ہے۔ تم غسل کرو اور اپنا کپڑا بدلو اور سفر کو جاری رکھو، بیت اللہ کا طواف کرنے کے علاوہ بقیہ حج کے سارے مناسک ادا کرو۔ میرے بھائیوں، اگر آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ہے، آپ کی بچی ہے، آپ کے عزیز و اقارب میں سے کوئی عورت ہے، تو آپ بھی اس مسئلے کو جانیں کہ یہ انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق اگر اس کو مہینے کا کورس آ گیا تو اللہ کے گھر کا طواف چھوڑ کر کے بقیہ حج کے سارے کام کہاں ہیں؟ باہر ہیں، وہ کرے گی، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور سفر جاری رکھنا چاہیے۔ دینی بھائی اور دوستو، جب آپ تلبیہ پکارتے پکارتے پہنچ جائیں، کہاں پہنچ جائیں؟ شہر مکہ سے قریب پہنچ جائیں، تو اس شہر کے عظمت و تقدس اور حرمت کا پاس و لحاظ رکھیں، زبان سے خلاف ادب کوئی بات نہ نکلے۔ اس شہر میں داخل ہونے کے بعد آپ کے لیے بہتر کیا ہوگا؟ بہتر یہ ہوگا کہ آپ غسل کر لیں، باوضو ہو لیں، اور پھر طواف کے لیے اللہ کے گھر کا قصد کریں۔ بیت اللہ شریف پر نظر پڑتے ہی آپ تلبیہ بند کر دیں، اور مسجد حرام میں کس دروازے سے داخل ہونا چاہیے؟ باب بنو شیبہ سے، کسی بھی دروازے سے داخل ہوں، لیکن اگر موقع ملے تو سنت کا تقاضا یہی ہے کہ آپ باب بنی شیبہ سے داخل ہوں اور دعا پڑھیں، وہی دعا جو عام طور پر مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھی جاتی ہے کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اس کے بعد آپ کہاں جائیں گے؟ سیدھے حجر اسود کے پاس۔ اب کیا کریں گے؟ بولیے۔ احرام کی چادر کو آپ کیا کریں گے؟ اب ہاں، اپنے کندھوں کو وہاں کھولیں گے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچ جائیں تو کیا کریں گے؟ آپ کندھے پر ڈال لیں گے، اور اس عمل کو شریعت کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ بتائیے۔ اجتباء۔ ہمارے بھائی بہت سارے ہیں، میقات پر احرام پہنا، وہیں سے کیا ہوا معاملہ؟ اب نمازیں تک کندھا کھول کے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جہالت اور نادانی۔ پھر ایسا کیا ہوا حج یا عمرہ کیا ثواب دے گا، کیا فائدہ دے گا؟ اسی لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ حج پر جانے سے پہلے انسان کو جو ہے حج کے احکام اور مسائل کو کیا کرنا چاہیے؟ سیکھ لینی چاہیے۔ طواف کی ابتدا کرنے سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ بولیے۔ بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر اگر ممکن ہو سکے تو حجر اسود کو آپ کیا کریں گے؟ بوسہ دیں گے، اور اگر ممکن نہ ہو تو وہاں سے کیا کریں گے؟ آپ بیت اللہ کو بائیں طرف رکھ کر اس کے دائیں طرف سے کیا کریں گے؟ چکر شروع کر دیں گے۔ طواف کے دوران نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 چکروں میں کیا کیا تھا؟ رمل کیا تھا۔ آپ بھی رمل کریں۔ اور رمل کا کیا معنی ہے؟ دل کی چال۔ فوجی پریڈنگ دیکھیے کہ نہیں دیکھی؟ چھوٹے چھوٹے قدموں کو اٹھاتے ہوئے چلنا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ اس میں یہ کام ممکن بلا شبہ۔ حج میں لڑائی نہیں، حج میں دھکم دھکا نہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، اور بالخصوص آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت آپ محرم حالت احرام میں ہیں، پھر بھی اگر کسی کو آپ نے تکلیف پہنچائی تو پھر کیا باقی رہ گیا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، ایسی صورت میں انسان کو دل میں نیت کرنی چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ رمل کر رہا ہوں، اور جب موقع ملے تو قدم کو ہلا دیجئے، اور اگر نہیں موقع ملتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی بات
نہیں ہے، اور آپ اپنا سفر جاری رکھیے، اور آدمی جو ہے اپنا طواف کو کیا کرے جاری رکھے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رمل آپ نے دیکھا کہ دل کی چال، اکڑ کر کے چلنا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اکڑ کر کے چلنے کی کیا بات ہے؟ جی ہاں، کبھی اکڑی ہوئی گردن جب اللہ کے سامنے جھک جائے تو عین عبادت، اور کبھی اکڑ کر کے چلنا یہ کیا ہے؟ یہ بھی عبادت ہے۔ اب وہ سما نہیں، وہ دشمن نہیں، وہ لوگ نہیں، مکہ کے وہ مشرک نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ حج کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو وہنتہم حمى یثرب، مدینہ کے بخار نے ان کی کمر توڑ دی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ساتھیوں ذرا اکڑ کر کے دکھا دو کہ ہمارے جسم گرچہ کمزور ہے، ہم دیکھنے میں گرچہ دبلے ہیں، لیکن ایمان کی طاقت اور قوت اور حرارت ہمارے جسموں میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم بڑے سے بڑے آئے ہوئے طوفان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ الٹ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اتنا محبوب ہوا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کہ وہ دین کا کیا بن گیا؟ جز بن گیا۔ آپ رمل کرتے ہوئے جب رکن یمانی کے پاس پہنچے تو کیا کریں گے؟ بولیے۔ رکن یمانی کے پاس جب آپ پہنچے رمل کرتے ہوئے، اگر میسر ہو تو ہاتھ سے اس کا کیا کریں گے؟ استلام یعنی چھوئیں گے، اور اگر ممکن نہ ہو چھوتے وقت کیا کریں گے؟ بسم اللہ پڑھیں گے یا نہیں؟ وہی پڑھیں گے، بسم اللہ واللہ اکبر، لیکن اسے بوسہ نہیں دیں گے۔ اور اگر اس کا چھونا دشوار ہو جائے تو پھر اشارہ نہیں کریں گے، حجر اسود کے سامنے جائیں گے، اس کو چومنا اگر دشوار ہو جائے تو ہاتھ سے چھو لیں گے، ہاتھ سے چھونا دشوار ہو جائے تو ہاتھ اٹھائیں گے۔ لیکن رکن یمانی اور حجر اسود میں فرق ہے۔ رکن یمانی کے پاس ہم دیکھتے ہیں اپنے آنکھوں سے جا کر کے کہ بالکل ویسے ہی بوسہ دیا جا رہا ہے، یہ جہالت، جیسے اللہ کے حجر اسود اللہ کے گھر میں لگے ہوئے پتھر کو دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، وہ پتھر بھی کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ توحید کے پرچارک عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجر اسود کو جب بوسہ دیا تھا تو یہ بات کہہ دی تھی، انی عارف انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو پتھر ہے اور تو نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے، ولکنی اقبلک لان الرسول قبلک، لیکن میں بوسہ تجھے اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے نبی نے اپنے ہونٹ تجھے دیے ہیں، تو اپنے نبی کی سنت کی اقتداء میں بھی تمہیں کیا کروں گا؟ بوسہ دوں گا۔ تو اللہ کے گھر کے چاروں طرف کو دیکھو چوما جا رہا ہے اور چاٹا جا رہا ہے، اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ میرے بھائی اور دوستو سارا کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، اور ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ آسانی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ جب آپ رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف بڑھیں تو اب سوال آیا ہے ربنا آتنا کا، کہ اس بیچ میں آپ کیا پڑھیں گے؟ ربنا آتنا پوری پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور اگر بھیڑ زیادہ ہے رکن یمانی سے حجر